محترم سامعین، اس کے بعد ہمارے سب سے اہم ترین خطیب فضیلت الشیخ محمد رحمانی بن عبدالحمید رحمانی حفظہ اللہ ہیں۔ شیخ محترم اس علاقے کے لیے نئے ہیں۔ شیخ محترم کا خطاب بارہا ممبئی کے مختلف مساجد، مختلف اجلاس میں ہوتا رہا ہے، لیکن اس علاقے میں شیخ کو آنے کا موقع نہیں ملا، یا ہماری کوتاہی رہی کہ شیخ کے خطابات سے ہم مستفید نہ ہو سکے۔ شیخ محترم سے ہم نے درخواست کی، شیخ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ اب آپ سے عرض یہ کرنا تھا کہ شیخ محترم کی زندگی انتہائی مصروف ترین زندگی ہے۔ شیخ محترم مرکز ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے رئیس اور صدر ہیں۔ اس مرکز کے ذریعے جامعہ اسلامیہ سنابل لڑکوں کے لیے اعلیٰ تعلیمی ادارہ جاری ہے، لڑکیوں کے لیے کلیہ عائشہ صدیقہ، اسی طرح خدیجۃ الکبریٰ گرلز پبلک اسکول، اس کے علاوہ اسی ادارے کے تحت معہد عثمان بن عفان لتحفیظ القرآن، اور دلی میں بے شمار ادارے اسی مرکز کے تحت ہیں۔ دلی کے علاوہ علی گڑھ کے اندر معہد علی بن ابی طالب کے نام سے لتحفیظ القرآن کا ادارہ جاری ہے۔ اسی طرح معہد عمر بن خطاب کے نام سے علی گڑھ میں، معہد علی بن ابی طالب کے نام سے لکھنؤ کے اندر، اور ہندوستان کے مختلف مقامات پر مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیۃ الاسلامیہ کے ماتحت مختلف ادارے چل رہے ہیں۔ شیخ محترم بروقت صدر ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی ہیں، رئیس اور مدرس جامعہ اسلامیہ سنابل کے مدرس اور استاد ہیں۔ اسی طرح مولانا عبدالحمید رحمانی اسلامک سائنٹیفک ریسرچ اکیڈمی نئی دہلی کے صدر ہیں۔ مولانا عبدالحمید رحمانی ایوارڈ برائے خدمات علوم اسلامیہ نئی دہلی کے صدر ہیں۔ اسی طرح دلی کے اندر جامع مسجد ابوبکر صدیق جوگا بائی نئی دہلی کے امام و خطیب ہیں۔ شیخ محترم انتہائی مصروف ترین زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ادارہ جو مرکز ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نام سے دہلی میں قائم ہے، اور دہلی کے علاوہ مختلف مقامات پر اس کے مختلف برانچز ہیں، تقریباً 17 کروڑ روپیہ اس کا سالانہ بجٹ ہے۔ 17 کروڑ روپیہ سالانہ بجٹ ہے۔ اسٹاف، طلبہ کے اخراجات ہیں، تعمیراتی کام اس کے علاوہ ہے۔ آپ غور کیجئے، جس انسان کو سالانہ 17 کروڑ روپیہ صرف ادارے کے لیے جمع کرنا ہو، بچوں کی رہائش کے انتظامات کرنا ہو، خوراک کے انتظام کرنا ہو، اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام کرنا ہو، اس انسان کی زندگی کتنی مصروف ترین رہے گی۔ ہم ایک مسجد اور مدرسے کو چلانے کے لیے کتنے مشکل ترین دور سے گزرتے ہیں، یا ایک چھوٹے سے گھر کے لیے جہاں 10 افراد قیام پذیر ہیں، کتنی مشکل سے ہماری زندگی گزرتی ہے۔ لیکن ایک ایسا انسان جو لگ بھگ 5000 بچوں کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے۔ آپ غور کیجئے کہ 5000 بچے اس ادارے کے اندر ہیں، ان 5000 بچوں کے قیام و طعام اور رہائش کے لیے، اخراجات کے لیے دنوں رات اپنے وقت کو صرف کیے ہوئے ہیں۔ شیخ محترم یہ 7 تاریخ کو جھولا میدان میں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے دعوت پر تشریف لائے ہیں، تو اسی موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے ہم نے شیخ محترم سے درخواست کی، تو شیخ محترم نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسے ادارے کی ذمہ دار ہیں جو 5000 بچوں کو، آپ غور کیجئے، میں وہاں کا فارغ ہوں، شیخ محترم وہاں کے فارغ ہیں، دکتور اجمل صاحب بیٹھے ہوئے وہ بھی وہیں کے فارغ ہیں، اسی طرح شیخ ظہیر الدین سنابلی صاحب وہیں کے فارغ ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ ہندوستان کے اندر سلفیان ہند کا ادارہ جامعہ سلفیہ بنارس ہے۔ اس کے بعد آپ غور کیجئے کہ مرکز ابوالکلام آزاد کے تحت چلنے والا جامعہ اسلامیہ سنابل، آپ ہندوستان ہی نہیں بیرون ہند کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو سنابل کا ایک مقام ہے، سنابلی طلبہ کا ایک مقام ہے، ان کی قابلیت کا، صلاحیت کا دنیا لوہا مانتی ہے۔ ہر فیلڈ کے اندر، مختلف یونیورسٹیز کے اندر آپ چلے جائیے، چاہے جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو، چاہے دہلی یونیورسٹی ہو، چاہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، یا جامعہ جواہر لال نہرو یونیورسٹیز ہو، تمام یونیورسٹیز کے اندر جامعہ اسلامیہ سنابل کے طلبہ کا ایک وقار ہے، ایک معیار ہے، ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر، ان کی قابلیتوں کی بنیاد پر، اور یہی نہیں کہ صرف عربی زبان میں دسترس اور عبور حاصل ہے، نہیں، معاف کیجیے گا، اس ادارے سے فارغ ہونے والے طلبہ جہاں ایک طرف عربی زبان کے اندر پوری مہارت رکھتے ہیں، وہیں پر انگلش کے اندر اور دوسری عصر حاضر کے اندر جن زبانوں کے اندر مہارت ہونی چاہیے، چاہے وہ چائنیز زبان ہو، چاہے اور دوسری رشین زبان ہو، ہمارے
ادارے کے فارغ طلبہ مختلف زبانوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، اور ایسے ہی نہیں بلکہ کتنے ہمارے ادارے کے فارغ طلبہ جو ڈاکٹریٹ کی سند بھی لے کر آ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ذمہ داران کو توفیق دے۔ ہمارے ادارے کے بانی مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1980 کے اندر جامعہ نگر جوگا بائی میں اس ادارے کا قیام کیا تھا، انتہائی قسم پرسی کی حالت میں، انتہائی یعنی ایسا دور تھا کہ مالی اعتبار سے مشکلات کا دور تھا، لیکن شیخ محترم نے عزم کیا، ارادہ کیا، آج وہ ادارہ جامعہ اوکھلا شاہین باغ میں 8 نمبر میں آپ چلے جائیے، ایک بڑے کیمپس کی شکل میں موجود ہے، ایک بڑے کیمپس کی شکل میں موجود ہے۔ جوگا بائی کے اندر وہیں پر کلیہ عائشہ صدیقہ کا قیام ہے، خدیجہ الکبریٰ گرلز پبلک اسکول کا قائم ہے وہیں پر۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ اس ادارے کا جو بھی ہو سکے، جیسا بھی ہو سکے، دامے درمے قدمے سخنے ہماری جو استطاعت ہے تعاون کرے، تاکہ یہ ادارہ جو مالی مشکلات سے گزر رہے ہمارے ادارے، ان کا تعاون ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شیخ محترم سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ محترم سامعین کرام، ذمہ داران مجلس اور کلیان کی اس سرزمین پر جماعت اہل حدیث کے ذمہ داران، نوجوانان ملت اسلامیہ، بزرگان دین اور خواتین ملت اسلامیہ، حقیقت یہ ہے کہ اگر رب کائنات کی شکر گزاری کا تقاضا نہ ہوتا تو جو تعارف پیش کیا گیا ہے میں اس کا مستحق نہیں ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ ذمہ داریاں کندھے پر ڈالی ہیں، اور آپ لوگوں کے تعاون سے یہ ذمہ داریاں نبھانے کی جرات کی جاتی ہے، اور اسی انداز سے میں اس بات کی وضاحت کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ناظم اجلاس نے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ سب سے اہم خطاب جو ہے وہ میرا ہونے والا ہے، جبکہ مجھ سے زیادہ قابل قدر فضلاء یہاں پر موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا خطاب ان لوگوں کے سامنے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہو، لیکن آپ نے ذمہ داری دی ہے، امیدیں وابستہ رکھی ہیں، اس وجہ سے میں تھوڑی بہت گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنے کی جرات کر رہا ہوں، اور مجھ کو اس بات کی خوشی ہے، بلکہ ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر اور جامعہ اسلامیہ سنابل کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اس بات پر فخر بھی ہے کہ اس اجلاس کے جو دوسرے خطبہ ہیں ان میں ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر اجمل منظور سنابلی مدنی حفظہ اللہ اور ہمارے بڑے بھائی شیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ جو مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے، اور ان کی جگہ پر ڈاکٹر اجمل منظور حفظہ اللہ کو بلایا گیا، اور پورے تواضع کے ساتھ انکساری کے ساتھ انہوں نے تھوڑی سی مدت میں اس کی منظوری دے کر کے یہاں پر آ کر کے اس مسجد اور سامعین پر احسان عظیم کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، ورنہ موجودہ پرفتن دور میں خطبہ کو ان کے گھروں سے ہلا پانا، ان کی ذمہ داریوں سے ہٹا کر کے کہیں بلا پانا، ان کی فرمائشوں کو پورا کر پانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں رہ گئی۔ اللہ رب العالمین ہم کو دین کی دعوت کے لیے اخلاص، انکساری، تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری جو ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے،
اس ذمہ داری کو نبھانا یہ ہمارا فریضہ ہے، اس ذمہ داری کو آپ تک پہنچانا یہ ہمارا فریضہ ہے، اور اس بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ لوگ گمراہ ہو رہے تھے، لوگ غلط راستے پر چل کر کے اپنے آپ کو راہ راست سے بھٹکا رہے تھے، تو آپ کے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی محسوس کرنے کے باوجود آپ نے اس ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھایا؟ اور حقیقت یہی ہے کہ اسی ذمہ داری کے احساس کے مد نظر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ورنہ میں اس بات کا اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا کہ اہل علم کے سامنے کچھ گفتگو کروں، آپ لوگوں سے کوئی بات چیت کروں جو ہم سے زیادہ فضلا ہیں، ہم سے زیادہ قابل قدر، اور جن کا شمار ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے مقامات پر بھی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اہل علم میں اور منہج سلف کی صراحت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قدر و منزلت اور عزت و وقار کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو دعوت و تبلیغ کے اس میدان میں استقامت اختیار کرنے اور لومۃ لائم ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے خوف ہو کر کے جہاں امر بالمعروف اور کی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، وہیں رب کائنات موجودہ پرفتن دور میں ہم کو نہیں عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کے لیے ہمت و جرأت عطا فرمائے۔ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک بنیادی فتنہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء کرام، بہت سارے ایسے علماء اور واعظین جو قرآن و سنت کے توحید کی دعوت کے علمبردار یقیناً ہیں، ان کا تعلق جماعت اہل حدیث اور اس کے مشن سے یقیناً ہے، لیکن صلح کلی کی پالیسی اختیار کر کے نہیں عن المنکر کے فریضے کے بارے میں جو مجرمانہ تساہل آج ہماری جماعت میں گھستا چلا جا رہا ہے، اللہ کے واسطے اس چیز سے توبہ کر کے اپنے آپ کو قرآن و سنت کی جانب پھیرا جائے اور امر بالمعروف کے فریضے کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ نہیں عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا، اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھا جائے۔ اگر انسان برائیوں سے لوگوں کو روکتا نہیں ہے تو توحید کی جانب محض دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ توحید کا مقام کیا ہے، توحید کی عظمت کیا ہے، توحید کی اہمیت کیا ہے۔ وہیں ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ شرک کی قباحت کیا ہے، شرک کی برائیاں کیا ہیں، نہیں عن المنکر کی اہمیت کیا ہے، اور امر بالمعروف کا مقام کیا ہے۔ جہاں ہم ایک جانب لوگوں کو یہ بتائیں کہ اتباع رسول کی عظمت کیا ہے، وہیں دوسری جانب یہ بتانا بھی ہمارا فریضہ ہے کہ بدعات و خرافات نے دنیا کے اندر جو گل کھلائے ہیں اور وقتی طور پر چمک دمک کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اور اچھے لگنے والے نعروں کی شکل میں بدعات و خرافات کو دین کا اور اسلام کا نام دے کر کے جس انداز سے عام کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بڑا المیہ ہے، بڑا چیلنج ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کا سامنا کرنے اور پوری استقامت کے ساتھ اس پر جم کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطاب میں میرا جو موضوع مجھ کو دیا گیا ہے اس کی صراحت کر کے میں اصل خطاب پر آنا چاہوں گا۔ موضوع ہے عقیدہ و منہج سے متعلق بعض فتنے اور اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں۔ منہج و عقیدے کے بارے میں کون سے ایسے فتنے ہیں جو معاشرے میں ابھرتے چلے جا رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں وہ افراد بھی جو توحید کے علمبردار ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہو کر کے، اس کا شکار ہو کر کے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو ضائع کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک دور فتنوں کا ایسا آنے والا ہے جس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے رہنے والے آدمی سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ایک چلنے والا آدمی دوڑنے والے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فتنوں میں اگر وہ جھانک لے گا تو یہ فتنے اس کو دبوچ کر کے تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ وہ دور ہے جس کو سوشل میڈیا کا دور کہا جا سکتا ہے، یہ وہ دور ہے جو کیمروں کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جہاں علماء کو وعظ و نصیحت کے لیے بھی میک اپ کر کے اسٹیج پر آ کر کے اسٹیج کی زینت بنایا جاتا ہے۔ یہ فتنوں کا وہ دور ہے جس دور میں ٹی آر پی اور شہرت کے لیے ہم صلح کلی کی پالیسی اختیار کر کے نہیں عن المنکر سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور صرف فضائل کے بیان پر یا امر بالمعروف پر اکتفا کر کے دین کی دعوت کے ایک بڑے حصے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ فتنوں کے اس دور میں، جس دور کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا دور آنے والا ہے کہ انسان شام کرے گا تو مسلمان ہوگا اور صبح کرے گا تو کافر ہو جائے گا، صبح کے وقت میں مسلمان ہوگا اور شام کے وقت میں کافر ہو جائے گا۔ یہ صورتحال ہے آج کے دور میں۔ خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے، ان کی تنقید بیان کرنے، صحابہ کرام کی عظمت کے باوجود آج کے دور میں ایسے دعات فتن موجود ہیں جو صحابہ کرام پر اپنی رائے قائم کر کے ان کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو صحابہ کرام کے بارے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ سوچ لے کہ صحابہ کرام نے دین کے معاملات میں کوئی کوتاہی کی ہے، کسی انداز کی لاپرواہی اور سستی سے کام لیا ہے، تو اللہ کی قسم وہ صحابی رسول پر طعن نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کے رسول پر طعن کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر طعن کرتا ہے، قرآن پاک پر طعن و لعن کرتا ہے، اور پورے اسلام کو مطعون کر کے اسلام کو ملیہ میٹ کرنا چاہتا ہے اور مٹا دینا چاہتا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں جس انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرنے کا منہج سلف کی روشنی میں ہم کو حکم دیا گیا، اس دور میں ہم اس سے متعلق کوتاہی کا شکار نظر آتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جماعت جس نے اسی ملک میں 5 لاکھ علماء کرام کو اس ملک کی آزادی کے لیے شہادت کے بھیٹ چڑھا دیا، جس جماعت کے علماء اس ملک میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے ساری قربانیاں دے کر کے گزر گئے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے پوری زندگی گزاری، ان علماء کرام کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے آج اسی جماعت میں اگر چند گنے چنے افراد منہج سلف کی صراحت اور نہیں عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کے تحت کسی پر نکیر کرتے ہیں تو وہ دنوں رات اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان اجنبی ہو گئے ہیں۔ ان کو سراہنے والا، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا، ان کو بڑھاوا دینے والا، ان کو بیٹھا کر کے ان سے اپنی انسیت کا اظہار کرنے والا آج کے دور میں کوئی نہیں ہے۔ آخرکار راستہ یہ نظر آتا ہے کہ رب کائنات کے آگے آنسو بہا لیے جائیں، اللہ رب العالمین سے شکوہ کر لیا جائے۔ اللہ کی قسم، اگر اپنی جماعت کے بعض احباب اس طرح کے فریضے کی انجام دہی کر رہے ہیں اور ان کو لعن طعن کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو سمجھ لیں کل یہ مسجدیں بھیڑ بھاڑ سے بھر تو جائیں گی، لیکن ان مسجدوں کی ایک ایک صف میں نماز پڑھنے والا ہر آدمی عقید و منہج میں ایک دوسرے سے مختلف، اور ان میں کی اکثریت قرآن و سنت کی روح کے خلاف عمل کرنے والی ہوگی، اور صرف مقتدی ہی نہیں بلکہ ائمہ بھی اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ لہذا اللہ کے واسطے
امر بالمعروف کو بھی برداشت کریں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، اور نہیں عن المنکر کو بھی سراہیں، اس کو بھی برداشت کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو ان فتنوں سے ڈرو جو فتنے تم میں سے خاص لوگوں کو آ کر کے نہیں دبوچتے، بلکہ جب یہ بلوائی، یہ بلوے عام ہوتے ہیں تو اس میں نیک لوگ بھی اس کے چپیٹ میں آ کر کے، تہجد گزار بھی اس کے چپیٹ میں آ کر کے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم علماء کرام کی قدردانی کو سمجھیں، تو موجودہ دور کے جو فتنے ہیں ان سے بچنے کی کیا تدابیر ہیں، اس موضوع پر میں اس مختصر وقت میں بہت لمبی چوڑی کوئی تقریر تو نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ بعض اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کر دیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتنے جو کھڑے ہوتے ہیں، فتنے جو پنپتے ہیں معاشرے کے اندر، فتنے جو جنم لیتے ہیں الا من ترک ما امرہ اللہ بہ، یہ تبھی جنم لیتے ہیں جب اللہ کا بتایا ہوا حکم، اللہ کا دیا ہوا حکم اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لوگ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، لوگ اسلام اور اسلامی تعلیمات کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیتے ہیں کہ دوسرا غلطی کرے تو انگلیاں اٹھا دو اور خود کرو تو توجیہ و تعویل کر کے نکل جاؤ۔ یہ مسلم معاشرے کی وہ تلخ حقیقت ہے جس سے ہم میں کا ہر ایک انسان گزر رہا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری سے ہمارا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، قرآن و سنت کی پیروی سے ہمارا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ شریعت اسلامیہ کا کوئی مسئلہ نافذ کرنا ہو تو پڑوسیوں کے لیے بڑی غیرت جاگتی ہے، دوسروں کے لیے بڑی غیرت جاگتی ہے، لیکن جہاں اپنی گریبان میں جھانکنا ہو، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہو، ہم ناکام ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد عیوب کو چھپانے کے لیے ایک خلافت کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ملک میں خلافت قائم ہونی چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایک ایسا شخص جو خلافت کا دعوے دار ہو، خلافت کی بات کرے، جس کی خلافت نماز کی پابندی کے لیے اس کے سگے بچوں پر نہیں چلتی، جس کی خلافت اسلامی تعلیمات کی پیروکاری کے لیے اس کی بیوی کے اوپر نہیں چلتی، جس کے گھرانے میں داڑھیاں موڑی جاتی ہیں، بیڑی سگریٹ پی جاتی ہے، شرک و بدعات کیے جاتے ہیں، ایسے افراد نکل کر کے کہیں کہ ہم خلافت قائم کریں گے، یہ کون سا مضحکہ ہے، یہ کون سا تماشا ہے؟ یہ اخوانیت اور اخوانیت سے نکلنے والے خوارج اور اس انداز کے فتنوں نے آج اسلام کی مکمل تعبیر کو تبدیل کر کے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو پوری سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فتنے تب واقع ہوتے ہیں جب اللہ رب العالمین کے حکم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے حق کی دعوت کو چھوڑ کر کے اور صبر و تحمل کی دعوت کو چھوڑ کر کے انسان زندگی گزارتا ہے، تو فتنہ یہ ہے اما من ترک الحق و اما من ترک الصبر، یا تو حق کو چھوڑنے کے نتیجے میں فتنہ ابھرتا ہے، یا صبر و تحمل کو چھوڑنے کے نتیجے میں یہ فتنہ ابھرتا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان ایک جانب اس کو حکم دیا گیا کہ اطاعت الہی اور دین اسلام کے اوامر پر قائم رہ کر کے صبر و تحمل سے کام لے، لیکن وہاں پر نمازیں چھوٹ جائیں، انسان شرک و بدعات کر لے، وہاں پر اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن کسی مسجد کو نشانہ بنا دیا جائے، اسلام دشمنوں کی جانب سے کوئی نعرہ بلند ہو مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے، تو وہی نوجوان جو سال سال بھر مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، وہ نکل کر کے
سب سے پہلے قتل و خوریزی اور فساد اور ایسے ہی فتنہ کھڑا کرنے اور مظاہروں کی ناجائز اور غلط پالیسیوں کو اختیار کر کے ملک کے اندر بے چینی پیدا کرنے کے لیے آگے آگے نظر آتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے جس دن مظاہرہ کیا ہے، جس دن ان چیزوں پر عمل کیا ہے، کیا اسی دن ان کے محلے کی مسجد صلاۃ فجر میں ویران نہیں پڑی تھی؟ ان سے سوال کیا جائے کہ اس انداز کے جذباتی نعروں کے نتیجے میں کیا وہ اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے اپنا جائزہ لیتے ہیں تو نتیجہ صفر نکلے گا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صبر و تحمل سے کام لیں اور ایسے ہی حق گوئی کو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے رہیں۔ جہالت، یہ صبر کی کمی اور ایسے ہی جذباتیت جو صبر کی کمی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں کی پوری زندگی اسی سے تعبیر ہو کر کے تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، یہ فتنے جو ہیں اس کے دو اسباب ہوتے ہیں، دو سبب کی وجہ سے یہ فتنے ابھرتے ہیں، یا تو علم کی کمزوری یعنی جہالت کا غلبہ، یا صبر کی کمزوری یعنی بے تابی، بے چینی، جذباتیت، شدت پسندی اور خوارج کے ذہن کو اخذ کر لینے کے نتیجے میں صبر و تحمل سے دوری۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے فتنے ابھرتے ہیں۔ انسان اگر علم نہ رکھتا ہو، جہالت پر مبنی زندگی گزارتا ہو، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں کون سے فیصلے کرنے ہیں، کون سے احکامات کی پیروی کرنی ہے، اور جہاں صبر و تحمل کا معاملہ آئے گا، صبر و تحمل کرنے کے بجائے جذبات میں، جذباتیت میں، شدت پسندی میں نکل پڑے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ قانونی کارروائی ہوگی اور پوری زندگی تباہی کے دہانے پر پہنچ کر کے خاندان ٹوٹ کر کے بکھر جائے گا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ فتنے جن دو اسباب کی وجہ سے ابھرتے ہیں، ان دونوں اسباب کو اپنے معاشرے سے ختم کیا جائے، صبر و تحمل سے کام لیا جائے، اور یقین یعنی علم کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ علم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مدارس اسلامیہ جو علماء کے پروڈکٹ کو تیار کرتے ہیں، ان کو مضبوطی فراہم کرنا، علماء کرام سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا، علماء کرام کے مقام کو سمجھنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، علماء کرام سے مضبوط رشتے کو بنا کر کے چلنا، علماء کرام کی رہنمائی میں زندگی گزارنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہل کو دور کرنے اور علم و یقین پر زندگی کو استقامت فراہم کرنے کے لیے علماء کرام سے جڑیں، تب جا کر کے ہماری زندگی سے یہ فتنے دور ہوں گے اور ہم امن و سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، جس کو صبر و یقین اور ایسے ہی شکر گزاری کی صفت سے متصف کر دیا گیا، جس کے اندر صبر کی صفت پیدا کر دی گئی اور یقین کی صفت پیدا کر دی گئی۔ جعلہ اللہ اماما فی الدین، اللہ رب العالمین اس کو دینی معاملات میں، اسلامی معاملات میں، دین کے امور میں امامت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ آپ کو دین میں امامت کا درجہ لینا ہے تو صبر اور یقین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یقین در حقیقت علم کا دوسرا نام ہے، کیونکہ علم کی تعریف یہی ہے کہ جس چیز پر یقین حاصل کر لیا جائے، جن چیزوں کے اندر شبہات ہوں، جہالت کی آمیزش ہو، وہ یقین نہیں ہو سکتا، وہ علم نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ موجودہ پرفتن دور میں ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ اس دنیا کے اندر دو فتنے عموماً مسلمانوں کو گھیر کر کے چل رہے ہیں، ایک شبہات کا فتنہ ہے، ایک شہوات کا فتنہ ہے۔ انسان نفس پرستی لے کر کے چلے، حسن اخلاق کو کنارے کر دے، زناکاری، نشہ آور چیزوں کے استعمال، جھوٹ بولنے اور ان ساری کی ساری چیزوں میں
وہ اپنی نفس پرستی کی جانب مائل ہو جائے، یہ شہوات کا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے انسان کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے۔ وہ سیاہ کاروں میں، جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے، لیکن شبہات کا فتنہ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ شیطان اسی وجہ سے شبہات پیدا کرنے کے لیے ایک مسلمان سے پوچھتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تم کو کس نے پیدا کیا، تم کو کس نے پیدا کیا؟ وہ مسلمان جواب دیتا ہے کہ میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ شیطان اسی سوال پر اس کو باقی رکھ کر کے اپنے سے قریب کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ تم کو تو تیرے رب نے پیدا کیا ہے، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہی شبہات کا فتنہ ہے جو دین اسلام کے عقائد میں، مناہج اسلامیہ میں اور منہج سلف میں پیدا کر کے آج شیطان کامیاب ہوتا اور مسکراتا نظر آتا ہے۔ کہیں اخوانیت کے نام پر اس شیطان کو کامیاب ہونے کا موقع ملتا ہے، کہیں صحابہ کرام کی تنقیس کے نام پر اس شیطان کو کامیاب ہونے کا موقع ملتا ہے، کہیں بعض صحابہ کو اپنی فقہی آرا کی حمایت میں ان سے روایتیں نہ ملنے کی بنیاد پر غیر فقیہ کہہ دینے اور غیر فقیہ ہونے کا فتویٰ دینے کے نام پر یہ شیطان مسلم معاشرے میں کامیاب ہوتا ہے۔ کہیں خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والوں کے زیر اثر مسلمانوں کو ڈال کر کے یہ شیطان کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ شبہات کا فتنہ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچنا تبھی ممکن ہو پائے گا جب ہم دینی تعلیمات سے، منہج سلف سے قریب آئیں اور منہج سلف کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کی رہنمائی، علماء کرام کی صحبت اور علماء کرام کو تیار کرنے والے وہ منبع و مصدر جو قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو بلند کرنے اور استحکام فراہم کرنے کے لیے اس دنیا میں وجود میں دیے گئے، ان کو مضبوط نہ کیا جائے۔ معاف فرمائیں گے، اگر یہ مدارس اسلامیہ ایسے ہی کمزور ہوتے رہے تو اللہ کی قسم کوئی ایسا قابل اعتماد امام یا خطیب نہیں ملنے والا جو آپ کی مسجد میں امامت و خطابت کا فریضہ انجام دینے کے بعد آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دے سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ اللہ رب العالمین اس علم کو ایک ساتھ نہیں اٹھاتا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علماء کو دھیرے دھیرے اٹھا کر کے اس دنیا سے علم کو رخصت کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ ایک دور ایسا آئے گا کہ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، وہ جاہل جہالت کے باوجود، علم نہ ہونے کے باوجود ان کو جواب دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ دور آ چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر علماء واعظین، انجینئرز، ڈاکٹرز اور اس انداز کے لوگوں کو سننے کا جو رواج ہے، اس کو سننے کے بعد ہمارا نوجوان علماء کی سادگی والی دعوت کو نہیں سننا چاہتا، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے رہنمائی حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ ہر انسان کی جیب میں موبائل نام کا ایک شیطان موجود ہے اور انگلیوں میں یہ ہنر موجود ہے کہ اپنے مسائل خود ذہن میں پیدا ہوں، خود سرچ کیا جائے، خود اس کا حل کر دیا جائے اور شیخ گوگل یا علامہ گوگل کے ذریعے اپنی زندگی کو تباہی کے حوالے کر دیا جائے۔ معاف فرمائیں گے، آج یہ کیمروں کی رمق دمق اور کیمروں کا دور، سوشل میڈیا کا دور، اس نے منہج سلف کو کہیں نہ کہیں اس ناحیے سے نقصان یقیناً پہنچایا ہے کہ غیر علماء کو اس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے متعارف کرایا جائے اور مستحق علماء، علماء ربانی اس سے دور رہنے کے نتیجے میں گمنام ہو کر کے زندگی گزاریں، وہ اپنے بستروں پہ اپنی آخری عمر میں پڑے رہیں، ان کے بخار کو پوچھنے والا، ان کی صحت کو پوچھنے والا، ان کو دوائیں دلانے والا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا، ان کو سہارا دینے والا کوئی نہ ہو۔ جس قوم میں علماء اتنی غربت کی زندگی گزاریں اور غیر علماء کو کندھے پر بیٹھا کر کے
دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، معاف فرمائیں گے ہم نے اس کے ذریعے اپنی تباہی کو دعوت دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس تباہی سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ فتنوں کا دور بہت ساری شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے جاتا ہے، بہت سارے فتنے ہیں جن سے نپٹنے اور جن سے دور رہنے کی تدابیر پر غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب اور منہج صحابہ اور علماء حق کی جانب رجوع کریں۔ ایک فتنہ جو موجودہ دور میں جس کی جانب اشارہ کر دیا گیا وہ بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ فتنہ اپنی رائے کی بنیاد پر دینی مسائل کو حل کرنے کا فتنہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایاکم واصحاب الرائے، اے لوگو خبردار سن لو کہ رائے دینے والوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، ان سے دور رہو، فإنہم اعداء السنن، کیونکہ رائے پر دین کو قائم کرنے والے یہ سنتوں کے دشمن ہیں۔ ان کو جب حدیث سمجھ میں نہیں آتی، دلائل اور نصوص سمجھ میں نہیں آتے، اور کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ نہ ان کو عربی زبان آتی ہے، نہ درس نظامی میں انہوں نے مطالعہ کیا ہے، نہ علماء کی صحبت اختیار کی ہے۔ جب ان کو حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی اور حروف اور اکثر جو ہوتے ہیں کتابوں کے، جب اس کو دیکھتے ہیں تو سر گھومنے لگتا ہے۔ ان کو حدیثوں کے حصول نے جب تھکا دیا، اس کی اہلیت نہیں رکھتے، تو ایسی صورت میں ان کا وطیرہ کیا ہے؟ ان کا وطیرہ ہے فقالوا بالرأی، تو ان لوگوں نے رائے کی بنیاد پر گفتگو کرنی شروع کی، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی بنتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ دور کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہے کہ بدعات و خرافات کو اسلام کے نام پر انجام دینے کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہندوستان کی ایک خاتون جب مدینہ منورہ حج کے لیے پہنچتی ہے، گنبد خضرا کو دیکھ کر کے، اگرچہ ہم اس تعمیر سے اتفاق نہیں رکھتے، مسجدوں کے اوپر یا اسی طریقے سے قبروں کے اوپر یہ گنبد بنانے کا رواج یہ غیر اسلامی ہے، اور قبروں کے اوپر تعمیر تو حرام ہے، لیکن جب وہ پہنچتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ لوگوں نے کہا یہ ہمارے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ وہ اس نے دیکھ لیا، دین اور اسلام کے نام کی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ جب اس کو مکہ لے جایا جاتا ہے، حرم میں پہلے روز داخل ہوتی ہے تو یہ سمجھتی ہے وہاں پیارے حبیب کی قبر تھی، یہ خانہ کعبہ شاید اللہ رب العالمین کی قبر ہے۔ جہالت کا یہ عالم ہے، مسلمانوں کی یہ پوزیشن ہے۔ علماء کی ذمہ داری مرور ایام کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم کو سمجھنا ہوگا، اس بات کو سمجھ کر کے چلنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو بدعات کو اور خرافات کو نظر انداز کرنا، اہل بدعت سے دوری اختیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اعتدال کے نام پر ہم اہل بدعت کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کو سراہیں، ان کی کتابوں کو پڑھنے کی تلقین کریں، اعتدال کے نام پر ان کے مضامین کو شائع کریں، یہ اہل بدعت، یہ اہل سنت والجماعت کا وطیرہ نہیں ہے۔ بلکہ اعتدال کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے، اس کے پاس ٹیومر ہے، تو ڈاکٹر اگر اس پر رحم کرے گا تو ٹیومر دھیرے دھیرے سارے جسم کے لیے ناسور بن جائے گا۔ ڈاکٹر شدت اختیار کر کے پہلے ہی مرحلے میں اس ٹیومر کو کاٹ کر کے پھینک دیتا ہے تاکہ بقیہ جسم کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ نہیں عن المنکر اسی سے تعبیر ہے۔ اس کی دنیاوی مثالوں میں ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے، علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دل اذا اشتغلت بالبدع، جب یہ دل بدعات کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں تو سنتوں سے اعراض کرنے لگتے ہیں،
جو انسان بدعت میں جتنا زیادہ مبتلا ہوگا اتنا زیادہ سنت سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور بعض اسلاف کا قول ہے کہ جب کوئی بدعت دنیا میں جنم لیتی ہے تو کوئی سنت مٹا دی جاتی ہے. لہذا سنت کو باقی رکھنا ہے تو بدعات کو مٹاتے رہیں, بدعات کے خلاف عالم جہاد بلند کرتے رہیں. اس کے بغیر ہماری زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حق سے اعراض کرنے والا, حق سے استکبار کرنے والا, یہ ہمیشہ فتنوں میں اور باطل میں مبتلا ہونے کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کو گمراہ کرتا ہے. انسان اگر حق سے منہ موڑ لے, حق کی بات سامنے آئے اور اس کو تسلیم نہ کرے, تو ایسی صورت میں اس کے اس اعراض کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کو باطل میں مبتلا کر کے گمراہ کر دیتا ہے. لہذا حق پر اگر قائم رہنا ہے تو باطل کو دور کیجئے, اہل باطل سے دوری اختیار کیجئے, بدعات و خرافات سے دوری اختیار کیجئے اور اہل بدعت سے براءت کا اعلان کیجئے, تبھی آپ کامیاب ہو پائیں گے. اسی طریقے سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کسی بدعتی کو سنت سے محبت کرنے والا نہیں پا سکتے. بدعتی جو ہوتا ہے وہ اپنی بدعت سے محبت کرتا ہے, اور بدعتی ہمیشہ حق کو چھپانے کا عادی ہو جاتا ہے. وہ دلائل آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا, اگر بیان کرے گا تو اس کی بدعت کو ضرب پہنچے گی اور اس کا گورکھ دھندا اور اس کی دکان بند ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ مبتدع اور بدعتی ہمیشہ حق کو چھپانے کا اور دلائل کو چھپانے کا کام کرتا ہے, اور بالخصوص ان دلائل کو جو دلائل اس کے موقف کے خلاف ہیں. اسی طریقے سے وہ اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ سنت کو ظاہر کیا جائے, اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ سنت کی روایت کی جائے, اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ سنت کے بارے میں گفتگو کی جائے. اور فرماتے ہیں کہ بعض سلف کا کہنا ہے, من ابتدع احد الا نزعت حلاوۃ الحدیث من قلبہ, کہ جب بھی کوئی انسان بدعت کو اختیار کرتا ہے تو اس کے دل سے سنت کی حلاوت اور حدیث کی حلاوت کو ختم کر دیا جاتا ہے, وہ اس کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا. اور جب بھی انسان بدعات و خرافات میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, معروف امام و فقیہ گزرے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں اگر دیکھتا ہوں کہ مسجد کے اندر آگ لگ گئی ہے, اس کو بجھانے کی طاقت میرے اندر ہے, اور وہیں پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسجد کے اندر بدعات و خرافات رواج پکڑ رہے ہیں, تو میں بدعات کو مٹانے اور بدعات کو ختم کرنے, بدعات کے خلاف آواز بلند کرنے کو ترجیح دوں گا, کیونکہ آگ سے ہونے والے نقصانات تو پورے کیے جا سکتے ہیں, لیکن بدعت کے نتیجے میں ایمان کی کمزوری اور منہج سلف سے دوری کا جو خسارہ ہے اس کو لے کر کے انسان صرف دنیا میں نہیں چلتا بلکہ قبر کے اندر بھی اس کے نتیجے میں اس کو عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم کو غور و تدبر کرنا چاہیے منہج کی سالمیت کے لیے, منہج پر استحکام کے لیے, منہج سلف پر قوت اختیار کرنے کے لیے قبر کے تینوں سوالات پر غور و تدبر اختیار کرنا چاہیے. وہ تینوں سوالات فروعات کے بارے میں نہیں ہوں گے, معاملات کے بارے میں نہیں ہوں گے, بلکہ وہ تینوں کے تینوں سوالات منہج سلف کے بنیادی گوشے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے, اس کی ربوبیت, اس کی الوہیت, اس کے اسماء و صفات کا حق اگر ادا کیا ہوگا تو اس کا جواب دے سکیں گے. اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. دوسرا سوال ہوگا جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا جاتا تھا, اگر اتباع رسول کو اختیار کیا ہوگا, اس کے مطابق چلے ہوں گے تو اس کا جواب دے پائیں گے. اور تیسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے, دین کسی امام کی تقلید میں اختیار کرتے ہو
یہ دین کو صحابہ کرام کے فہم اور قرآن و سنت کے مطابق اپناتے ہو، اگر دین وہی دین خالص ہوگا جو 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر مکمل ہو گیا، اور حجۃ الوداع میں آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے بار بار پوچھا کہ کیا میں نے دین کی امانت کو، اسلام کی امانت کو تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے اس امانت کو مکمل کر دیا؟ کیا میں نے اس امانت کی تکمیل کر دی؟ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں آپ نے دین کا حق ادا کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنا ہاتھ آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے رب تو گواہ رہنا، اے میرے رب تو گواہ رہنا، میں نے دین کی امانت کو پہنچا دیا ہے۔ آج سوچیں اور غور و تدبر کریں کہ دین کی کون سی امانت کو ہم اس کے حق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین سے بیزاری کا فتنہ، بے عملی کا فتنہ، یہ بھی آج کے دور کے بڑے فتنوں میں سے ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، حلال و حرام کی تمیز کریں، سچ بولیں، بڑوں کی قدر کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، معاملات کو بہتر کریں، ناپ تول میں انصاف سے کام لیں، گالی گلوچ سے بچیں، زبان کی حفاظت کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اسلام نے جو کچھ بتا دیا اس کے مطابق باقاعدگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ دین بیزاری کے فتنے نے ہمارے گھرانوں کو تباہی کی جانب ڈھکیل دیا ہے۔ اسی طریقے سے شبہات و شہوات کے فتنے کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ ایک فتنہ علماء بیزاری کا فتنہ ہے۔ علماء کیا بتا سکتے ہیں؟ علماء کس بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہمارا نوجوان تن تناتا پھرتا ہے کہ عالم دین کس بات کو سمجھائے گا؟ اس کے سمجھانے سے پہلے ہم موبائل فون کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے مسائل کو حل کر لیں گے۔ علماء بیزاری کا یہ عالم ہے کہ عالم دین آپ کی مسجد میں آ کر کے بیٹھا رہے، لوگ چہرے سے اس کو پہچانتے نہیں، اور غیر عالم دین کا کام کرنے والا مجرم آ کر کے بیٹھ جائے تو دروازے سے اس کو کندھے پر اٹھا کر کے دھکا مکی کر کے اگلی صف تک لانا یہ ہمارے نوجوانوں کا فریضہ بن گیا ہے۔ یہ علماء بیزاری کا فتنہ آج کے دور میں پنپتا چلا جا رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تضرک الفتنہ، تم کو فتنہ، یہ فتنے نقصان نہیں پہنچائیں گے ما عرفت دینک، جب تک تم اپنے دین کو پہچانو گے، دین کے مطابق چلو گے۔ فتنہ تو یہ ہے اذا اشتبہ علیک الحق والباطل، کہ باطل اور حق تمہارے درمیان اشتباہ پیدا کر دے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، یہ شبہات پیدا ہو جائیں، یہی فتنہ ہے۔ لہذا تم اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ جو عالم اسلام کے ایک بڑے عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا غربت دین کی بڑھتی چلی جائے گی، ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، اور وَيَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ عِنَایَةٍ أَكْثَرَ بِمَنْهَجِ السَّلَفِ، اور مسلمان منہج سلف کے پہلے کے بالمقابل زیادہ محتاج ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ منہج سلف ہی وہ ضابطہ ہے، وہ ضابطے حیات ہے، وہ اصول کلیہ ہے، وہ دین کی تعبیر ہے۔ جس منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے والا فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان الحلال بین و ان الحرام بین،
حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شبہات پر مبنی ہیں۔ جو شبہات والی چیزوں کو چھوڑ دے گا گویا وہ اپنے دین کو تحفظ فراہم کر لے گا۔ لہذا شبہات کو چھوڑ کر کے یقین پر عمل کرو، حلال کو اپناؤ، حرام کو چھوڑو، شبہات والی چیزوں سے دوری اختیار کرو، کیونکہ یہ شبہات کے فتنے تم کو حرام میں لے جا کر کے پہنچا دیں گے، حلال سے دور کر دیں گے۔ لہذا تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں میں تم اپنے آپ کو مشغول کر کے صحیح انداز سے زندگی گزارو، اپنے دل کو صالح بناؤ، کیونکہ یہ دل جو جسم کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ صالح ہو جائے، پاکیزگی اختیار کر لے تو سارا جسم توانا اور سارا جسم تندرست ہو جاتا ہے۔ لہذا دل کو سیاہ کاریوں کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے سیاہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کی پاکیزگی کا سامان اختیار کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکا، لیکن ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تھوڑی بہت باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ آواز آپ کے دلوں میں اتری ہوگی۔ رب کائنات کی ذات سے امید ہے کہ یہ آواز جو آپ کے دلوں میں اتری ہے، آپ کے ذریعے آپ کی خواتین تک پہنچے گی، نئی نسلوں تک پہنچے گی، آپ کے پڑوسیوں تک پہنچے گی، آپ کے دوسرے بھائیوں تک پہنچے گی، دوسرے مکاتب فکر کے جو لوگ جو جہالت کی بنیاد پر سنت سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان کو بتانے والا کوئی نہیں کہ بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کے ذریعے یہ آواز ان تک بھی پہنچے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور منہج سلف پر استحکام اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزاء۔ یہ تھے شیخ محترم محمد رحمانی بن عبد الحمید رحمانی حفظہ اللہ۔ شیخ محترم عقیدے اور منہج کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں جو کمیاں کوتاہیاں در آئی ہیں اس پر آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ یقیناً آج کا ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے دن بدن فساد کی طرف جا رہا ہے، فساد کی طرف، ایسا فساد جو دینی بیزاری کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ لوگ تحریکیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اخوانیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، رافضیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ وہ عقیدہ توحید کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، شرک کی قباحتوں کو نہیں سمجھتے، صرف اور صرف حکومت کی طرف کہ حکومت کیسے کرنی ہے، خلافت کیسے قائم کرنی ہے، یہ لوگوں کا رجحان بنتا جا رہا ہے۔ اسلام نے جو توحید کا بیج بویا ہے، یا جو اسلام کا اصل اور بنیادی اصول ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ جو دو چیزیں ہیں، توحید اور اتباع سنت، انہی دونوں چیزوں کو صحیح انداز میں نہ سمجھنے کی بنیاد پر آج ہم منہج سلف سے باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے، تو ہم کتاب و سنت کو علی منہاج صحابہ کرام نے جس انداز میں سمجھا تھا، جس انداز میں وہ عمل پیرا ہوئے تھے، وہ صحابہ کرام کی سیرتوں کے ذریعے، صحابہ کرام کی سیرت کے ذریعے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے ہم اسلام کو صحیح انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن آج سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم علماء کی توہین کرتے ہیں، جو جہاں سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، جہاں سے کتاب و سنت کا فہم ہمیں مل سکتا ہے، آج ہم اپنے علماء سے مربوط نہیں ہیں، ہم علماء کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور ہر مسئلے کے اندر، جس طرح شیخ محترم نے تذکرہ کیا کہ یہ علامہ گوگل موبائل ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوا فوراً کسی بھی عالم
किसी भी आलिम, चाहे वो इंजीनियर के नाम पे हो, चाहे वो डॉक्टर के नाम पे हो, चाहे और भी किसी तरह का आलिम है, फौरन मसला डालते हैं, उससे दरियाफ्त करने लगते हैं। मालूम है ये उलमा जो मदारिस के अंदर उसूल हदीस, उसूल फिक्र, उसूल तफसीर और उसूल की जो तालीम हासिल करते हैं, उन्हें मालूम होता है कि मसाइल के अंदर फतवे कैसे देना चाहिए, फतावे कैसे देना चाहिए, हालात के हिसाब से फतवे कैसे होने चाहिए, ये उलमा दे सकते हैं। हालात को देखकर, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को देखकर, सहाबे कराम की सीरत को देखकर हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि मौजूदा दौर के जो फितने हैं, हम इन फितनों से बचें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने ऐसे उमड़ पड़ेंगे जैसे कि मौज। अमवाज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने बहुतात हो जाएगी, फितनों की कसरत हो जाएगी। और इसी तरह रसूल करीम अलैहिस्सलाम का वो फरमान कि लोग अपनी मर्जी से, अपनी मुआफिक से फतवे देते फिरेंगे। और वो हदीस जो शेख मोहतरम ने जिक्र किया कि फज़ल्लु व अज़ल्लु, लोग ऐसे लोगों से दरियाफ्त करेंगे, फज़ल्लु खुद तो गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो हाज़रीन, कभी भी किसी भी मसले में अगर आपको दरियाफ्त करना है, सवाल करना है, तो आप सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को तबाही की तरफ ना ले जाएं। उन उलमा से रवाबित, उन उलमा से ताल्लुकात जोड़ें जो मनहज सलफ पर कायम है। आज मौजूदा दौर फितनों का दौर है, बहुत हसास दौर है। हमारे नौजवान बहक रहे हैं और हर मसले के अंदर उनके पास इल्म है या इल्म नहीं है, वो अपनी राय देने में सबसे आगे निकल जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, उलमाए कराम का ये शेवा नहीं। उलमाए कराम, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को देखिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने सवालात के अंबार लगाए गए, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ला आलम, मुझे नहीं मालूम, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। उलमा का ये शेवा है। तो मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि शेख मोहतरम ने मनहज के ताल्लुक से, अकीदे के ताल्लुक से और जो हमारे सामने बातें रखी हैं हम उसे समझें, और जो मसाइल पैदा हो रहे हैं मनहज और अकीदे के ताल्लुक से, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम सही अंदाज में उसे समझ सकें और इन फितनों से अपने आप को महफूज रख सकें।